انی ارا فی المنام انی اذبح، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، اب تو سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے، ذبح ہونے کو تیار ہے کہ نہیں؟ باپ نے بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو ذرا غور و فکر کر کے، نظر کر کے، سوچ و بچار کر کے تو بتا تیری کیا رائے ہے، ذبح ہونے کو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا جواب دیا بیٹے نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا کر گزریے، اللہ چاہے گا مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کروں گا، اپنی جان دے دوں گا، صبر کروں گا۔ کیا دے دوں گا؟ جان دے دوں گا۔ کیا دے دوں گا؟ جان دے دوں گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جیسے تم دیتے ہو قربانی، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے، بس 1 منٹ پہلے نکلنے والی بات ہوتی ہے، 1 منٹ بعد والی بات نہیں ہوتی۔ اور کس کے اشارے پر؟ یہ نہیں کہا باپ کو ابو جان خواب ہی تو ہے نا، کون سا کو حکم دیا اللہ نے؟ صراحتاً کوئی اللہ نے آپ کو کہا ہے، میرا نام لیا ہے اللہ تعالی نے، میں خواب ہی تو ہے نا، تو خواب ہوتا ہے، چلو یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے بھی منت مانی تھی، میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اس وقت یہ منت جائز، عرب کے زمانے میں جاہلیت میں، ابھی اسلام سے پہلے کی بات، حضور کا دادے نے منت مانی، ان کے بیٹے تھے کافی سارے، منت پوری ہو گئی تو پھر قرہ ڈالا کہ اتنے بیٹے جو ہیں اب کس کو ذبح کروں؟ تو قرہ ڈالیں، بار بار قرہ ڈالتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا تھے عبداللہ، ان کا نام نکل آتا، وہ ان کو پیارے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ میں ان کو ذبح کروں۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ چلو بھی اس کو بچاتے ہیں، اس کے مقابلے اونٹ، ایک عبداللہ کے مقابلے 10 اونٹ، اب قرہ، پھر عبداللہ کا قرہ 20 اونٹ، پھر قرہ، پھر عبداللہ کا قرہ 30 اونٹ، پھر قرہ، پھر عبداللہ کا قرہ، یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے، ایک طرف عبداللہ ہوا، اب قرہ ڈالا تو اب قرہ اونٹوں کا نکلا۔ اس لیے آج تک مسئلہ ہے کہ قتل کے بدلے میں دیت میں کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ ہیں۔ ایک انسان کے قتل کی دیت میں کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ ہیں، کہ عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹ اللہ نے قبول کیے۔ جیسے وہاں ہو سکتا تھا تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو کوئی اور چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید اللہ مجھے بچا لے، نہیں، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کر گزرو۔ ایسا وفادار بیٹا تم میں سے کون ہے جو ابو کو کہے آنے والی عید پر ابو عید تو ہوگی میری لیکن بال بناؤں گا میں ویسے جیسے میرا استاذ کہے گا؟ تو ایک بچہ مجھے بتا دے، اچھا ابو عید تو ہوگی میری لیکن سوٹ لینا، سوٹ سلوانا، جوتا یہ تیری مرضی کا ہوگا۔ نا ابو عید ہے، عید، جوتا بھی ہماری مرضی کا ہوگا، پیسے تیرے لگیں گے، بال بھی ہماری مرضی کٹائی ہوگی، پیسے تیرے لگیں گے۔ وہ بھی تو بچہ تھا، وہ بھی تو بچہ تھا، یا نہیں بچہ تھا وہ؟ فلما بالغ معه السعي، کل میں نے پتہ 13-14 سال کی عمر کا تھا، وہ بھی بچہ 13 سمجھدار تھا، 13-14 سال کی عمر کا تھا، سمجھدار بچہ تھا، لیکن کیا کہا؟ یا ابا صحیح کر گزر۔ پھر طریقہ خود بتایا کہ میرے منہ پہ پٹی بھی باندھ دو، مجھے الٹا بھی لٹا دو، تاکہ دیکھ کر کے تمہیں ترس نہ آ جائے، شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت صاحب تھوڑی سی اتنی سی ایمانی غیرت، اتنی سی ایمانی غیرت آج ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے ابو کی مرضی کا جوتا نہیں پہن سکتے، اپنے استاذ کی مرضی کے مطابق سر کے بال بنوانے کو تیار نہیں، اور وہ بھی تو نوجوان تھا۔ ابا سنگھ گردن حاضر ہے، صرف یعنی کہ بال، صرف یعنی کہ جوتا، گردن حاضر ہے، چھری پھیر دیجئے میری سعادت ہے، سمجھے؟ چھری پھیر دیجئے، چھری زندگی دے رہا ہے۔ ہم بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں،
بڑی قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھری پھیر دیجیے، اور پھر ایسا پاک دامن اور بے عیب بچہ تھا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قربانی میں مسئلہ بنا دیا کہ بکرا ہو یا چھترا ہو، بھینسا ہو یا کٹا ہو، بچہ ہو یا اونٹ ہو، قربانی میں وہی قبول کروں گا جو بے عیب ہو۔ 11 مہینے 27 دن، 11 مہینے 27 دن، لولہا، لنگڑا، اندھا، کانا، جیسا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ کہتا ہے قربان قبول۔ جو بھی ذبح کرو کیا ہے؟ قبول ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، کوئی بات نہیں، کان کٹا ہے، دم کٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دیوار اوپر پڑ گئی ہے، مر رہا ہے، اللہ کے نام پہ کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں قبول ہے، آنے دو۔ 11 مہینے 27 دن، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن وہی اللہ ہے جب 3 دن قربانی والے آتے ہیں تو رب کہتے ہیں نا، اب تیری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ہے، اب اس قربانی کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب جیسے وہ ذبح کرنے والا بھی بے عیب تھا، ذبح ہونے والا بھی بے عیب تھا، اب جانور بھی قبول کروں گا تو بے عیب کروں، کروڑوں روپے کا ہو یا لاکھوں روپے کا ہو، اگر آنکھ میں عیب ہے، کان میں عیب ہے، دانتوں میں عیب ہے، فلاں جگہ عیب ہے، اللہ کہتے ہیں قبول نہیں ہے، قربانی کے لیے قبول نہیں، سنت ابراہیمی کے طور پہ قبول، ویسے قبول ہے، صدقہ کر دے کوئی بات نہیں، مولویوں کو کھلا دے، مدرسے میں دے دے، قبول ہے، سمجھے، مسجد میں لگا دے، قبول ہے، لیکن سنت ابراہیمی کرنی ہے پھر بے عیب لانا پڑے گا۔ ایسے عجیب اللہ نے قبول کیا۔ جناب اسماعیل کیا تھا؟ بے عیب تھا کہ نہیں تھا؟ تو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سارے عیب دار، وہ تو بے عیب تھا، تو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم میں سے کوئی بے عیب بننے کو تیار نہیں ہے۔ نماز ہماری عیب والی، اخلاق ہمارے عیب والے، بولنا ہمارا عیب والا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا ہمارا عیب والا، کیا کریں گے ہم؟ کس منہ سے کہیں گے کل ہم اسماعیلی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں؟ کس منہ سے کہیں گے؟ یہ مسئلہ اللہ نے یہاں جو بنایا کہ قربانی میں صرف شرط لگا دی بے عیب جانور، یہ وجہ صرف اسماعیل سے نسبت، چونکہ وہ ذبح ہونے والا بے عیب تھا، قیامت تک اللہ نے مسئلہ بنا دیا قربانی کا جانور وہی قبول کروں گا جو بے عیب ہوگا، جس میں ذرا بھی عیب ہوگا میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عیب کی تعریفیں 2 ہیں، ایک تعریف عیب کی یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے دم کٹا ہوا، نظر آ رہا ہے کان کٹا ہوا، نظر آ رہا ہے آنکھ کی بینائی کمزور ہے، نظر آ رہا ہے دانت اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اچھی طرح سے چر پی نہیں سکتا، ایک یہ عیب ہے۔ اور ایک یہ عیب ہے اگرچہ بظاہر نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن جو تاجر لوگ ہیں، وپاری لوگ ہیں، بیوپاری لوگ ہیں، جو جانور خریدتے بیچتے ہیں، یہ کسی کے لیے ذبح کر کسائی، یہ وہ اس کی وجہ سے قیمت کم کریں کہ اگر یوں نہ ہوتا تو قیمت اتنا زیادہ ہوتی، چونکہ فلانا مسئلہ ہے اس لیے قیمت اتنا کم ہے، تو جس چیز کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے وہ عیب ہے، وہ کیا ہے؟ عیب ہے، پھر وہ قربانی کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری عیب ہیں، وہ چونکہ زبانی قربانی کرنے والا بھی بے عیب تھا، اس لیے یہ بھی شرط ہے کہ پیسہ بھی پاک ہو۔ قربانی میں اگر کسی بندے کا پیسہ پاک نہیں ہے، پیسہ بے عیب نہیں ہے، بھلے وہ جتنا قیمتی سے قیمتی قربانی کرے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بھی شرط ہے کہ پیسہ بھی قربانی میں کیا ہو؟ بے عیب۔ اچھا، وہ دونوں قربانی کرنے والے صحیح العقیدہ تھے، قربان ہونے والا بھی قربانی کرنے والا، دونوں صحیح العقیدہ تھے۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے، قیامت تک یہ مسئلہ ہے، اگر اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں 7 بندے شریک ہیں، کوئی ایک بھی بد عقیدہ ہوا تو قربانی سب کی ضائع، کوئی ایک بھی بد عقیدہ ہوا تو قربانی سب کی ضائع ہے۔ تو صحیح العقیدہ ہونا بھی شرط ہے، بے عیب ہونا بھی شرط ہے، وہ جانور بھی بے عیب ہو، جانور پر جو پیسے لگے ہیں وہ بھی بے عیب ہوں، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر بھی گندے عقیدے کا عیب نہ ہو، اور بد نیتی کا عیب بھی نہ ہو، بد نیتی کا عیب بھی، چلو قربانی نہیں کریں گے تو سارے محلے والے کہیں گے
ان کی تو قربانی نہیں ہے۔ بچے تنگ کرتے ہیں، چلو جی لے لیتے ہیں، میں بچے جو تنگ کرتے ہیں، جب بکرا لیتے ہیں بیر باندھیں گے 2-4 دن پتہ چلے گا دیکھو کیسا بکرا باندھا ہے۔ تو واہ واہ ریا، دکھلاوا، نمود، لوگوں کی واہ واہ، ریا، نمود، دکھلاوا آ گیا، تب بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آگے بات سمجھے، یہ ساری وجہ گھوم پھر کے کہاں جائے گی؟ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل، چونکہ قربانی کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو کہ اگر تم بھی اپنی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، صلاحیتیں قربان کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی، لیاقتیں، استعدادیں، قابلیتیں، یہ ساری ہم لگا رہے ہیں دین پر، یہ قربانی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں جو میں بتا رہا ہوں عیب ہوا، بدنیتی ہوئی، سمجھے، حرام آ گیا، اگر یہ چیزیں آ گئی، بدعقیدگی آ گئی، ساری ضائع ہو جائے۔ یہ قربانی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ان چیزوں کا اپنے بارے میں کیا رکھو، خیال رکھو، تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق